شادی میں رقص کا انجام۔ میں شادی کی محفلوں میں شریک ہونے کی بڑی شوقین تھی۔ میں ایک دیندار عورت تھی اور میرا شوہر بھی بڑا دیندار تھا۔ وہ مجھے شادی خانہ آبادی کی محفلوں میں شرکت کرنے اور اختلاط سے بچنے کی تاکید کرتا تھا اور مجھے اللہ کی ناراضی سے ڈراتا رہتا تھا۔ لیکن ایک روز میں کسی طرح شادی کی ایک محفل میں شریک ہو ہی گئی۔ شادی کی محفل سجی ہوئی تھی۔ عورتیں قسم قسم کے خوبصورت کپڑوں میں ملبوس تھیں۔ محفل میں شریک عورتیں رقص کر رہی تھیں، گا رہی تھیں، دل لبھانے والی حرکتیں کر رہی تھیں۔ مجھے بھی جوش آیا اور میں بھی اپنا برقع اتار کر ناچ گانے میں شریک ہوئی۔ چونکہ میری حسن و جمال تھی، اس لیے میں چاہتی تھی کہ اس رات شادی کی محفل میں شریک عورتیں میری تعریف کریں اور میرے حسن و جمال کا چرچا ان میں عام ہو۔ فی الواقع عورتوں نے میری تعریف و توسن شروع کر دی اور کہنے لگیں کہ میں دلہن سے بھی زیادہ خوبصورت لگ رہی ہوں۔ عورتوں کے منہ سے اپنی تعریف سن کر میں پھول الفاٹے اور میرے اندر مروسن و جمال کا غرور سا پیدا ہو گیا۔ ظاہر ہے اپنے حسن کی تعریف کس کو پسند نہیں۔ میرا شوہر بارہا مجھے نصیحت کرتا تھا کہ بیرون خانہ میں اپنا باپردہ کہیں بھی نہ اتاروں اور گھر سے باہر ہر وقت باپردہ رہوں۔ نیز ایک روز میرے شوہر نے کسی خلیجی ملک کا سفر کیا۔ وہاں کی دفتر میں دو نوجوانوں کے مابین اس امر پر اختلاف ہو گیا کہ خلیجی ممالک میں سب سے خوبصورت لڑکی کون سی ہے۔ ایک نوجوان فوراً اٹھا اور ایک ویڈیو کیسٹ لا کر حاضر کر دی، جسے اس نے میرے ملک کے کی آدمی سے چوری چھپے بھاری قیمت دے کر خریدا تھا۔ اس کیسٹ میں شادی کی اس محفل کی ویڈیو بھی تھی جس میں میں نے بھی شرکت کی تھی۔ جب نوجوان نے ویڈیو کیسٹ لگائی تو وہ منظر دیکھ کر میرے شوہر کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی، جس میں میں رقص کر رہی تھی، گانا گا رہی تھی، میری زلفیں بکھری ہوئی تھیں اور میرا نصف سینہ عریاں تھا۔ دفتر میں بیٹھے لوگ میرے حسن و جمال کو دیکھ کر اش کرنے لگے اور طرح طرح کی باتیں بنانے لگے۔ میرا شوہر اندر ہی اندر آگ بگولا ہو رہا تھا۔ اس کی آتش غیظ و غضب تیز سے تیز تر ہو رہی تھی۔ وہ فور سفر کے دیگر کاموں کو ملتوی کر کے واپس اپنے وطن آ گیا۔ گھر پہنچا تو میرے اور اس کے درمیان زبردست جنگ چھڑ گئی اور نیت جتا میرا انجام بھی وہی ہوا جو کسی عورت کے لیے سب سے تکلیف دہ ہوتا ہے۔ شوہر نے مجھے طلاق دیا۔ میری زندگی عذاب میں گزر رہی ہے۔ شقاوت و بدبختی نے مجھے رسوائی و بدنامی سے دوچار کر دیا ہے اور اب اکیلے زندگی کی کٹھن منازل طے کر رہی ہوں۔ میری لمحوں کی لغزش مجھ سے زندگی بھر کی مسرتیں چھین کر لے گئی۔